بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اس کہانی کا آغاز آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہوا، جب ڈیرہ غازی ہاں کے ایک قصبہ میں اکبر نے ایک گھر خریدا تھا۔ گھر نہیں بلکہ ایک کھنڈر خریدا تھا۔ ایک کچا سا کمرہ تھا جس کی 4 دیواری بھی کچی تھی۔ گھر کی ایک سائڈ قبرستان تھا۔ گھر اور قبرستان کے بیچ بس ایک 7 فٹ کی گلی تھی۔ اکبر کو لوگوں نے منع بھی کیا کہ یہ گھر مت خریدو کیونکہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، اور اس گھر کا پہلا مالک اسی گھر میں پراسرار طور پر مردہ پایا گیا تھا۔ علاقے کے پرانے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ کسی زمانے میں یہ گھر قبرستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، جسے بعد میں ایک گھر بنا دیا گیا، مگر اکبر نے کسی کی ایک نہ سنی اور وہ گھر خرید لیا۔ پرانے گھر کو تروا کر ایک خوبصورت گھر بنوا لیا۔ اکبر کے گھر کی بناوٹ کچھ اس انداز سے تھی کہ ایک کمرہ تکون کی شکل کا تھا، یعنی ایک بڑے کمرے کے 3 کونے تھے جبکہ باقی 2 کمرے عام کمروں کی طرح ہی تھے۔ اصل میں یہی وہ تکونی کمرہ وہ جگہ تھی جہاں پہلے بھی پرانے گھر کا صرف ایک کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اسی کمرے میں پرانے مالک مکان کی موت بھی ہو چکی تھی۔ اکبر ایک جی دار بندہ تھا۔ اکبر اس کے بیوی بچے اس گھر میں 5 سال تک رہائش پذیر رہے۔ ان کے ساتھ اس گھر میں کیا معاملات پیش آئے یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ کبھی انہوں نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب اللہ جانے جب وہ لوگ خود جانے کہ واقعی ہی وہاں کچھ نہیں تھا یا وہ جان بوجھ کر کسی کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ وقت اچھا گزر رہا تھا کہ ایک دن اچانک رات کو 12 بجے کے قریب اکبر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دل کی دھڑکن بند ہونے لگی، منہ سے جاگ آنے لگا اور پھر اکبر اپنے ہی گھر میں وفات پا گیا۔ اس وقت اکبر کی عمر 35 یا 40 کے لگ بھگ ہوگی۔ اکبر ایک پڑھا لکھا اور بہت اچھا آدمی تھا۔ اس کی صحت بھی بہت اچھی تھی۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اکبر کی موت بھی اسی تکونی کمرے میں واقع ہوئی تھی جس میں پہلے مالک مکان کی موت ہوئی تھی۔ اب تو اکبر کے خاندان والوں اور ارد گرد کے ہمسایوں کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس گھر میں خاص کر اس تکونی کمرے میں کوئی بات تو غیر معمولی ضرور ہے۔ اکبر کی وفات کے بعد اس کے بیوی بچوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اکبر کی بیوی کی جگہ جہاں نوکری تھی وہ علاقہ اس گھر سے کچھ دور تھا، اس لیے انہوں نے نیا گھر بنا لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ پرانا گھر کم و بیش 15 سال تک بند رہا۔ 15 سال بعد اکبر کا بڑا بیٹا، جس کی شادی کافی سال پہلے ہی ہو چکی تھی، اس کا نام علی تھا، علی اور اس کے بیوی بچے اس گھر میں شفٹ ہو گئے، جبکہ اکبر کے باقی بہن بھائی اور ماں گھر میں ہی رہائش پذیر رہے۔ علی اپنے شہر سے دور نوکری کرتا تھا، اس لیے 2 یا 3 ماہ بعد ہی گھر آتا تھا۔ علی کی بیوی کا نام سلمہ تھا۔ بتاتا چلوں کہ جس دن 15 سال بعد پہلی مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا گیا تو اکبر کا بیٹا علی اس وقت اپنی جاب پر تھا۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ علی کی بیوی اکیلی اپنے 4 بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے آئی تھی۔ بچوں کی عمر 2 سال، 5 سال، 7 سال اور 10 سال تھی۔ سلمہ نے ایک بات نوٹ کی کہ گھر میں عجیب سی ویرانی تھی، لیکن اب رہنا تو یہی تھا، چنانچہ اس نے گھر کے کمروں کے تالے کھولنا شروع کیے۔ لیکن جب اس تکونی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں عجیب ہی منظر تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے کمرے کے اندر ایک بہت بڑی چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس چھپکلی کا سائز عام چھپکلی سے 4 گنا تک بڑا تھا۔ جی ہاں، یہ چھپکلی ہی تھی، یہی عام چھپکلی جو گھروں میں عام پائی جاتی ہے، لیکن سائز میں اتنی بڑی کہ کسی کو بھی حیرت میں ڈال دے۔ سلمہ نے ڈر کے مارے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا اور کچھ دیر بعد دیکھا تو وہ چھپکلی کمرے میں نہیں تھی۔ خیر، جیسے کیسے سامان شفٹ کر دیا گیا اور دن گزرنے لگے، مگر وہ چھپکلی بھی اکثر گھر میں ہی نظر آ جایا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ایک معمول کی بات ہو گئی۔ سلمہ کو گھر میں کچھ غیر معمولی حرکات واضح محسوس ہونے لگی تھی، مگر اس نے وہم سمجھ کر ٹال دیا کیونکہ اب رہنا تو اسی گھر میں ہی تھا۔ کچھ دن بعد جب علی جاب سے واپس آیا تو اس نے گھر کی مرمت کروائی اور کچھ دن گھر رہ کر واپس چلا گیا۔
سلمہ نے بازار سے پھولوں کے بہت سارے پودے خریدے اور گھر میں لگا دیے۔ ان پودوں میں ایک پودا رات کی رانی کا تھا۔ اس پر رات کے وقت پھول کھلتے ہیں۔ آپ لوگ اس پودے کو یاد رکھنا، اس کا تعلق بھی اسی کہانی سے ہے۔ اب سلمہ کو اس گھر میں رہتے ہوئے ایک مہینہ ہو چکا تھا اور حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر اوقات گھر میں کسی کے کچھ کھڑبڑانے کی آوازیں آنے لگی تھی، پھر آہستہ آہستہ واضح جملے سنائی دینے لگے۔ یہ جملے اسی تکونی کمرے سے سنائی دیتے تھے۔ پھر اسے کچھ کھیلے اس گھر میں نظر آنے لگے۔ اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس گھر میں جنات کی پوری فیملی آباد ہے۔ جنات کی فیملی میں ٹوٹل 5 لوگ تھے، ایک خاوند، اس کی 2 بیویاں اور 2 بچے۔ یہ جنات عیسائی مذہب کے تھے، جن کی بڑی بیوی بہت ہی غصے والی اور بدمزاج تھی۔ یہ جنات سلمہ کو انسانی روپ میں نظر آتے تھے، بالکل انسان جیسے۔ سلمہ کے مطابق یہ فیملی اس تکونی کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ کمرے میں ایک چارپائی بھی پڑی رہتی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ سامان اس کمرے میں موجود تھا۔ سلمہ جب بھی کسی کام سے اس کمرے میں جاتی تھی، جن غصہ کرتے اور اسے ڈانٹتے کہ تم لوگ اس گھر میں کیوں آئے ہو، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ سلمہ کو اب ان کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ جن ایسے ہی دھمکیاں دیتے رہیں گے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اب کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے سلمہ کو 2 سے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن اس نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کا چھوٹا بیٹا، جس کی عمر 2.5 یا 3 سال تھی، ہر وقت اس تکونی کمرے میں بیٹھا کھیلتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو منع کیا کہ اس کمرے میں مت کھیلا کرو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بچے کس کی بات نہیں سنتے، بس اپنے دل کی کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد سلمہ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ وہ سمجھی شاید معمول کا بخار ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بہت علاج کرنے کے باوجود بھی بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار سلمہ نے اپنی بہن سے بات کی اور اسے سارے معاملے کے بارے میں بتا دیا۔ سلمہ کی بہن ایک دیندار خاتون ہے۔ اس نے سلمہ کو کہا کہ تم ایک کام کرو اور جنوں کے ساتھ معاہدہ کر لو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سلمہ کو کہا کہ تم جنوں سے بات کرو اور انہیں کہو کہ تم ہمیں تنگ نہ کرنا، ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ سلمہ نے بالکل ایسا ہی کیا اور جنوں کو کہا کہ ہماری مجبوری ہے اس گھر میں رہنا، ہمارے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس گھر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ نے اس گھر میں رہنا ہے تو شوق سے رہیے، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور آپ ہمیں تنگ مت کیجیے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں اب؟ آپ اس گھر میں کسی ایک کمرے میں رہ لیں، ہم وہاں نہیں آئیں گے اور آپ باقی گھر میں مت آنا۔ جنوں نے سلمہ کی بات مان لی اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، بس اس بڑے کمرے میں مت آیا کرو، باقی پورا گھر تمہارا ہے، جہاں تم نے رہنا ہے رہو، اب ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اسی طرح کافی دن گزر چکے تھے اور ماحول بالکل پرسکون تھا۔ سلمہ کے بیٹے کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک دن سلمہ کا خاوند چھٹی پر گھر واپس آ گیا۔ سلمہ نے اسے پورے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ بڑا کمرہ میں نے بند کر دیا ہے، تم بھی وہاں مت جانا۔ یہ سن کر علی کو بہت غصہ آیا اور اس نے سلمہ کو ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس طرح تو یہ مخلوق اس پورے گھر پر قابض ہو جائے گی، پھر کیا تم پورا گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ اس نے بیوی کو کہا کہ جاؤ ابھی کمرہ کھول کر آؤ اور اس کمرے میں آنا جانا رکھو، تاکہ یہاں جب چہل قدمی ہوگی تو وہ جنات یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، ورنہ وہ یہاں پوری طرح حاوی ہو جائیں گے۔ سلمہ نے شوہر کی بات مانی اور مجبوراً کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سلمہ کا خاوند کچھ دن گھر رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلمہ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت مزید خراب رہنے لگی۔ سلمہ نے اس سارے واقعے سے اپنی بہن کو آگاہ کیا۔ سلمہ کی بہن نے اسے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، ہم اس کا روحانی علاج کرواتے ہیں۔ سلمہ اپنے بچوں کو لے کر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ ایک مولوی صاحب نے بچے کا علاج شروع کیا اور کہا کہ اس کا علاج 40 دن تک جاری رہے گا، اس کے بعد انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور جنات بھی گھر سے نکل جائیں گے۔ سلمہ اپنے گھر واپس آ گئی اور مولوی صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ نمازیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ دم کیا ہوا پانی گھر میں چھڑکنے لگی۔ جب سلمہ گھر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کرتی تو جنات اسے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مت پڑھو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ استغفر اللہ۔
کچھ دن تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ پھر سلمیٰ کچھ دن کے لیے اپنے رشتہ داروں کے گھر رہنے چلی گئی۔ وہاں اس نے اپنی بیٹی کو 2 گڑیا خرید کر دی۔ 5 دن شہر رہنے کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس آئی تو یہ مغرب کا وقت تھا۔ گھر پہنچتے ہی سلمیٰ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، میں نے سنا ہے کہ گڑیوں میں جنات آ جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اب تم یہ گڑیا دور کہیں پھینک آؤ، اسے گھر میں مت رکھو۔ اب تم نے کافی دن ان سے کھیل لیا ہے۔ بیٹی نے ماں کی بات مان لی اور اسی وقت ان دونوں گڑیوں کو گھر سے بہت دور نہر کے کنارے گند کے ڈھیر پر پھینک آئی۔ سلمیٰ کی بیٹی کی عمر 10 سال ہے۔ یہ ماہ رمضان کے دن تھے، یہی رمضان جو ابھی گزرا ہے۔ اگلے دن صبح سحری کے وقت سلمیٰ نے اپنی بیٹی کو جگایا اور اسے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کچن میں کام کرواؤ۔ بیٹی اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا جو کہ صحن میں کھلتا تھا۔ جیسے ہی بیٹی نے کمرے کا دروازہ کھولا، سلمیٰ کی نظر دروازے پر پڑی۔ دروازے کی باہر والی سائیڈ پر دروازے کے اوپر وہی بڑی چھپکلی چپکی ہوئی تھی جس کی لمبائی عام چھپکلی سے 4 گنا لمبی تھی۔ سلمیٰ کو معلوم تھا کہ یہ چھپکلی جنات میں سے ہے۔ چھپکلی کو دیکھ کر سلمیٰ سمجھ گئی کہ اگر میری بیٹی کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ ڈر جائے گی، لیکن سلمیٰ کی بیٹی نے دروازے پر مجبوراً چھپکلی کو نہیں دیکھا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی بیٹی کی نظر سامنے موجود گڑیا پر پڑی، وہی گڑیا جو کہ کل شام وہ بہت دور پھینک آئی تھی۔ بچی نے جیسے ہی گڑیا کو گھر میں موجود دیکھا وہ ہکی بکی رہ گئی، فوراً بھاگ کر بستر پر چڑھ گئی اور ماں کو بتایا کہ امی، یہ گڑیا تو میں پھینک آئی تھی، یہ واپس کیسے آ گئی؟ ماں بیٹی دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بستر پر ہی بیٹھی رہیں۔ اس دن انہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا۔ چھپکلی اور گڑیا کو ایک ساتھ دیکھ کر سلمیٰ سمجھ چکی تھی کہ یہ جنات کا کام ہے۔ وہیں اس گڑیا کو واپس گھر میں اٹھا لائے ہیں۔ صبح کے وقت جب دن نکل آیا تھا، سلمیٰ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن اچانک اس کی نظر گھر میں موجود اکلوتے درخت پر پڑی۔ یہ سرس کا درخت تھا۔ اس نے دیکھا کہ دوسری گڑیا درخت کی شاخوں پر عجیب طرح سے الٹی لٹکی ہوئی تھی اور بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ سلمیٰ کو بہت خوف آیا۔ سلمیٰ نے ساری بات اپنے خاوند کو فون پر بتائی۔ سلمیٰ کے شوہر نے اسے کہا کہ کوئی تم لوگوں کے ساتھ شرارت کر رہا ہے اور ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سلمیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ کس کا کام ہے، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کے گھر سے وہ مغرب کے وقت گاؤں واپس آئے تھے اور کسی نے بھی یہ گڑیا ان کے گھر میں نہیں دیکھی تھی سوائے جنات کے۔ اس نے اسی وقت اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ یہ گڑیا کہیں دور پھینک آؤ، اور وہ پھینک بھی آئی تھی۔ خیر یہ بات رفع دفع ہو گئی۔ کچھ دن بعد سلمیٰ رات کے وقت اپنے روم میں لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کوئی رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ باہر صحن میں 2 بلب روشن تھے۔ گھر کا صحن بھی چھوٹا سا تھا جس کی وجہ سے باہر کافی روشنی تھی۔ یہ تقریباً رات 10 بجے کا وقت تھا۔ اچانک سلمیٰ کی نظر کھڑکی پر پڑی جہاں سے صحن کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی کے بالکل سامنے صحن کی دیوار کے ساتھ رات کی رانی کا بہت بڑا پودا تھا جس کی اونچائی تقریباً 7 فٹ تھی۔ سلمیٰ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی چہرے والا شخص پھول کے پودے میں سے نکل کر کھڑکی کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ درخت میں سے نکلا تو اس کی پیٹھ کھڑکی کی طرف تھی، پھر وہ پلٹا اور اس کا چہرہ کھڑکی کی طرف ہو گیا۔ پھر وہ سلمیٰ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم نے جس دکان سے یہ پودا خریدا تھا، میں وہیں اس دکان پر اسی پودے میں رہتا تھا۔ میں نے کافی عرصہ تمہارے گھر گزارا لیکن کسی کو تنگ نہیں کیا، لیکن آج کل جو تم یہ وظائف پڑھ رہی ہو اور جو پڑا ہوا پانی چھڑک رہی ہو، مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں تم لوگوں کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ پھر وہ شخص کھڑکی سے اوپر کی طرف اڑا اور کہیں غائب ہو گیا۔ سلمیٰ کے بقول وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کا چہرہ بہت ہی نورانی تھا۔ اس نے سفید رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ جتنی دیر وہ شخص کھڑکی کے پاس رہا، سلمیٰ کی نظریں اس پر ہی مرکوز رہی۔ سلمیٰ کو ایسے لگا جیسے اس کے سامنے کوئی فرشتہ کھڑا ہے۔ اس شخص کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ یقیناً وہ ایک نیک جن تھا یا شاید کوئی فرشتہ ہوگا، باقی اللہ جانے۔ اس شخص نے بس اتنی ہی بات کی اور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سلمیٰ سو گئی۔ پھر کچھ دن بعد حالات مزید بدتر سے بدتر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک رات سلمیٰ اپنے بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ یہی کوئی رات 12 بجے کا وقت ہوگا۔ سلمیٰ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بچے کو بہت تیز بخار تو کافی عرصہ سے رہتا تھا، لیکن آج طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ تھوڑی دیر بعد بچے کے منہ سے جاگ آنے لگا اور بچہ نیلا پیلا پڑ گیا۔
سلمہ نے اپنے شوہر کو فوراً کال کی۔ رات کافی ہونے کی وجہ سے شاید شوہر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ شوہر نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد بچہ بے ہوش ہو گیا۔ سلمہ سمجھی کہ شاید میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ سلمہ نے زور زور سے چیخو پکار شروع کر دی۔ رونے کی آواز سن کر ہمسائے بھی جاگ گئے۔ ہمسایوں میں سے ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھڑکا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ سلمہ نے دروازہ کھولا اور اسے بتایا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ بوڑھی عورت بڑی چالاک تھی۔ اس نے بیٹی کو چیک کیا اور سلمہ کو کہا کہ پاگل، تیرا بیٹا ابھی زندہ ہے، یہ مرا نہیں ہے۔ بس تم جلدی کرو، ابھی فوراً گھر سے نکل جاؤ۔ میرے گھر چلو یا چاہے تم باہر گلی میں کھڑی ہو جاؤ، لیکن اس گھر میں مت رہو۔ فوراً گھر سے نکلو۔ گھر سے باہر نکل کر سلمہ نے ایک گاڑی والے کو کال کی۔ گاڑی والے کا گھر بھی قریب ہی تھا، وہ فوراً پہنچ گیا۔ سلمہ اپنے تمام بچوں کو لے کر 30 کلومیٹر دور شہر کے ہسپتال پہنچ گئی۔ اس دوران اس کا اپنے خاوند سے بھی رابطہ ہو چکا تھا اور کچھ رشتہ داروں سے بھی بات ہو گئی تھی۔ سلمہ کے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی رشتہ دار ہسپتال میں موجود تھے۔ بچے کا علاج شروع ہو گیا، لیکن حالت سنبھلنے میں نہ آ رہی تھی۔ آخرکار ایک ڈاکٹر نے سلمہ کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کی تمام رپورٹس بالکل ٹھیک ہے، ہمارے مطابق اسے کوئی بھی مرض لاحق نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا۔ ضرور میں ایک ڈاکٹر ہوں، لیکن پہلے بھی ایسے بہت سے مریض دیکھ چکا ہوں جن کے تمام ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں اور کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان کی حالت سنبھلنے میں نہیں آتی۔ اب آپ میری بات مانیں اور اسے کسی مولوی صاحب کے پاس لے جائیں۔ سلمہ ڈاکٹر کی بات سمجھ گئی اور اپنے بیٹے کو اسی مولوی کے پاس لے گئی جو بچے کا روحانی علاج پہلے بھی کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر سلمہ اپنے بیٹے کو مولوی کے پاس لے گئی۔ مولوی نے دم درود کیا تو بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب سلمہ گھر واپس پہنچی تو حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی۔ اب جنوں کا اثر گھر کے تمام افراد پر ہونے لگا۔ بقول سلمہ میرے چاروں بچے بیمار پڑ گئے اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ سب سے چھوٹا بیٹا کہتا کہ امی میرے سر میں سے خون آ رہا ہے، کوئی مجھے مارتا ہے، بلکہ بظاہر طور پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ باقی بچوں کو بھی گھر میں کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا تھا، بہت ڈرے رہتے تھے، اکثر ہی سب کے سب بیمار رہتے تھے۔ خود سلمہ پر بھی جنات حاوی ہو رہے تھے، اسے بھی رات کو بخار ہو جاتا تھا، طبیعت ہی خراب ہو جاتی تھی۔ بقول سلمہ میں رونا چاہتی تو رو بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کو جنات ہم لوگوں کے کام ہی بند کر دیتے تھے۔ زور زور سے چیخنا چاہتی تھی پر آواز ہی نہیں نکلتی تھی، بہت ہی زیادہ حالت خراب تھی۔ ایک دن سلمہ نے اسی مولوی کو کال کی اور اسے بتایا کہ حالات اب بہت خراب ہو رہے ہیں، وظیفے کا اثر بھی نہیں ہو رہا، میرے سارے بچے اور میں خود بھی بیمار ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جنات اس گھر پر پوری طرح قابض ہو گئے ہیں، اب یہ جنات یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اچھا یہی ہے کہ تم لوگ یہ گھر چھوڑ دو۔ یہ سن کر سلمہ نے گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن سلمہ کی بوڑھی ہمسائی اس سے ملنے آئی۔ سلمہ کے گھر کی ایک دیوار اس ہمسائی کے گھر کے ساتھ اٹیچ تھی، جبکہ سلمہ کے گھر کے پیچھے ایک اور گھر تھا، جبکہ گھر کے سامنے ایک گلی تھی۔ سلمہ کے گھر کی بائیں دیوار کے ساتھ گلی تھی اور گلی کی دوسری طرف قبرستان کی دیوار تھی، مطلب قبرستان اور سلمہ کے گھر کے بیچ صرف 7 فٹ کا فاصلہ تھا۔ سلمہ نے گھر کے تمام حالات ہمسائی کو بتائے۔ یہ سن کر ہمسائی بولی، بیٹا ہمیں ان سب باتوں کا بہت سالوں پہلے علم ہے، ہم یہیں کے رہائشی ہیں۔ ہم نے تمہارے سسر اکبر کو بھی منع کیا تھا کہ یہ گھر مت خریدو، مگر وہ نہیں مانا، اس کا انجام بھی تم لوگ دیکھ چکے ہو۔ بیٹا ہم لوگوں نے رات کے وقت تمہارے گھر کی چھت پر جنات کو اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کبھی سیاہ اور کبھی سفید ہیلے تم لوگوں کی چھت پر نظر آ جاتے ہیں۔ اس گھر میں واقعی جنات ہیں، یہ بات پورے محلے کو معلوم ہے۔ ہمسائی بولی، بیٹا جس دن تمہارے سسر کی موت ہوئی تھی اس دن ہم لوگ بھی سب سے پہلے تمہارے گھر پہنچے تھے۔ تمہاری ساس بہت زور زور سے رو رہی تھی اور تمہارے سسر کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی۔ جب اس دن رات کو تمہارے بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی اور میں تمہاری گھر آئی تو میں نے پھر سے وہی منظر دیکھا جو اس دن تمہاری ساس اور سسر کا دیکھا تھا۔ بالکل اسی طرح تم بھی زور زور سے رو رہی تھی، تمہارے بیٹے کے منہ سے بھی ویسی ہی جاگ نکل رہی تھی جیسی تمہارے سسر کے منہ سے نکل رہی تھی۔ اس دن وہی 15 سال پرانا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، اسی لیے میں نے تمہیں فوراً اس گھر سے باہر نکلنے کو کہا تھا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے جو تمہارا بیٹا بچ گیا۔ ہمسائی دوبارہ بولنا شروع ہوئی،
بیٹا میری بات مانو، اگر اپنی اور اپنے بچوں کی جان پیاری ہے تو تم یہ گھر چھوڑ دو اور واپس اپنی ساس کے ساتھ جا کر رہو۔ آج سلمیٰ کو پوری بات سمجھ آ چکی تھی۔ سلمیٰ نے اپنے شوہر کو کال کی اور اسے بتایا کہ اب میں نے یہاں نہیں رہنا۔ اسی دن سلمیٰ اپنا سارا سامان اٹھوا کر اپنی ساس کے گھر واپس چلی گئی۔ یاد رہے کہ سلمیٰ اپنی ساس سے لڑ جگڑ کر آئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ ہمیشہ ہی اسی گھر میں رہے گی۔ واپس جا کر اس نے اپنی ساس سے معافی مانگی اور اب اسی گھر میں ساس کے ساتھ رہنے لگی۔ ساس کے گھر واپس جا کر سلمیٰ نے اپنے 4 بچوں اور اپنا روحانی علاج کرایا اور سب لوگ اب بالکل ٹھیک ہیں۔ سلمیٰ نے اس جناتی گھر میں پورے 8 ماہ گزارے تھے۔ اب بھی جب وہ گزری باتیں یاد کرتی ہے تو خوف سے لرز جاتی ہے اور خود کو خوش نصیب سمجھتی ہے کہ میری اور میرے بچوں کی